بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دو روایتیں سامنے آئی تھی، جن دو روایتوں میں اولاد کی تربیت کا ذکر تھا۔ پہلی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچے کو کوئی ایک دینی ادب سکھانا ایک ساتھ صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ دوسری روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین اپنے اولاد کو جو بہترین ہدیہ اور تحفہ دے سکتے ہیں، ان میں دینی تربیت اور ادب کی زندگی سکھانے سے بہترین کوئی اور ہدیہ اور تحفہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی زندگی ہے، گزرتی ہے، گزر جائے گی۔ جن کی اولاد فرما بردار ہے ان کے سکون کی گزرے گی، جن کی اولاد بے دین ہے، بے ادب ہے اور دین سے دور ہے، ان کی بھی گزر جائے گی لیکن مشکل سے گزرے گی۔ ایک اور منظر میرے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ آج اگر میں اپنی اولاد کی دینی تربیت کرتا ہوں، ان کو دین سکھاتا ہوں، ان کو دین کے لیے وقف کرتا ہوں، ان کو قرآن کے لیے اور دینی علوم کے لیے کسی ادارے میں بیچتا ہوں، تو ذرا آپ تصور کریں، قرآن کریم ایک منظر پیش کرتا ہے۔ سورہ عبس میں اللہ فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ قیامت کے جو ہولناکی کا منظر ہے وہ یہ منظر ہے کہ وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ ہر ایک کی کوشش ہوگی میں اس سے دور بھاگوں، کہیں مجھ سے کس چیز کا اور نیکی کا مطالبہ نہ ہو جائے۔ شفیق ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی، باپ جو شفقت والا باپ ہے وہ اپنی اولاد سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا۔ اولاد اپنی والدین کو دیکھ کر دور بھاگیں گے، کہیں ماں مجھ سے آج کس چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ اور میاں بیوی جو پوری زندگی ایک ساتھ رہنے کی قسمیں کھاتے ہیں، کل قیامت کے دن میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے پہچاننے سے انکار کر جائیں گے۔ آپ خود اندازہ لگانا کتنی ایک مشکل حالت ہے اور کتنا ایک ہولناک منظر ہے۔ لیکن ایک منظر اور بھی ہے جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قرآن کا منظر یہ ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے کوئی ملے نہ، مجھے کوئی نظر نہ آئے، میرا کوئی اپنا مجھ سے مطالبہ نہ کرے۔ لیکن ایک منظر اور بھی ہوگا، اور وہ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کیا ہوگا، جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلوائی ہوگی، جنہوں نے قرآن اور دینی علوم اپنے اولاد سے اپنے اولاد کو ان سے منور کیا ہوگا۔ وہ منظر یہ ہے کہ اگر کسی خاندان میں حافظ قرآن ہے، وہ سب سے پہلے اپنے والدین کو ڈھونڈے گا۔ پہلے تو ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش تھی، اور یہاں پر ہی منظر ہوگا کہ وہ بچہ اپنے والدین کو ڈھونڈے گا، اپنے والدین کو ڈھونڈ کر اللہ کے دربار میں لائے گا، اللہ کے دربار میں لا کر ان کے سر پر اللہ کی طرف سے جو ان کو اعزازی تاج پہنانا ہے وہ تاج پہنوائے گا۔ ناظر قرآن بچہ پورے حشر کے میدان میں اپنے والدین کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، اور اپنے والدین کو تلاش کر کے ڈھونڈ کر لا کر اللہ کے دربار میں حاضر کر لے گا، اور اللہ کے دربار سے ان والدین کے لیے ایک ایسا جوڑا دلوا دے گا جس جوڑے کی قیمت پوری دنیا کی ساری حکومتیں ادا نہیں کر سکیں گی۔ حافظ قرآن بچہ جب والدین کو اعزاز دلا کر ان کو سائیڈ پر کر لے گا، بٹھا لے گا احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، یہ پھر نکل جائے گا۔ پھر نکل کر اپنے رشتہ داروں میں سے ان 10 کو ڈھونڈے گا، ایک ایک کو کر کے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور ان کو اللہ کے دربار میں حاضر کر کے ان کے حق میں سفارش کر کے جہنم سے آزادی دلوا کر ان کو جنت کا ٹکٹ اور جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ سے لے کر عطا کرے۔ اس سے بڑھ کر جس نے دینی علوم حاصل کیا، جس کے اوپر عالم کا لفظ لگا، بچی عالمہ بن گئی، تو
ایک وہ بچہ جو ناظر خواہ تھا وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بن گیا، حافظ قرآن اپنے والدین کے لیے اعزاز کا اور اپنے رشتہ داروں میں سے 10 کے لیے سفارشی بن گیا اور بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ اب آ جائیے، جو بچی یا بچہ عالم بن گئے، دینی علوم انہوں نے حاصل کر لیے، ان کے لیے کیا اعزاز ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے خاندان کے 70 بندوں کو جہنم سے آزادی دلوا کر ان کو جنت پہنچائے گا۔ اب ڈھونڈنے نکلے گا، ہی ذرا منظر دیکھنا، ایک طرف ایک دوسرے سے دور بھاگے جا رہے ہیں، اور ایک طرف دینی تربیت اور دینی آداب والی زندگی اولاد کو سکھائی گئی، ان کو دیندار بنا کے چھوڑا، ان کو دینی اعمال پر دنیا میں چھوڑ کر والدین دنیا سے چلے گئے، تو اب یہ اولاد اپنے والدین کو ڈھونڈے گی، یہ اولاد اپنے والدین کی تلاش میں پورے حشر کے میدان میں بھاگتے اور دوڑتے نظر آئیں گے۔ جو عالمہ بچی ہے، عالم بچہ ہے، وہ 70 کو ڈھونڈے گا، اور جس کے اوپر وہ ہاتھ رکھتا جائے گا اللہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر کے ان کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کریں گے۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج ہم مدارس کی زندگی کو سخت زندگی کہتے ہیں، مدارس کی زندگی کو ہم مشکل زندگی سمجھتے ہیں۔ مدارس میں جو گزرے ہوئے سال اور گزر چکے ہیں یا ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمیں لگتا یوں ہے کہ پتہ نہیں ان سالوں کے پورا ہونے سے پہلے میری موت نہ آ جائے کہیں۔ لیکن ذرا اس تصور کو بھی دیکھ کر لیں کہ دنیا کی زندگی ہے فانی، دنیا کی زندگی ہے ختم ہونے والی، جو ہمیش کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی میں اگر کسی نے کام آنا ہے اور اگر کسی نے سکھ کا ذریعہ بننا ہے، چین اور سکون کا ذریعہ بننا ہے، وہ یہی دینی طالب علم ہوں گے، دین پڑھنے والے ہوں گے، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں گے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہوں گے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ہم لوگ تو دنیا کی موجود ہونے یا دنیا کے رونقوں کی وجہ سے جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، ان کو اعزاز اور اکرام ہی ان کا نہیں ہوتا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاصہ کائنات نبی ہے، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس دنیا میں دنیاوی لوگوں کی زندگی میں، معاشرے میں اگر کوئی سب سے بڑا عہدہ ہو سکتا ہے، کوئی سب سے بڑی ڈگری ہو سکتی ہے، تو وہ ڈگری وہ ہے جو بچہ قرآن پڑھے اور جو پڑھانے والا ہو۔ ان سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہوتا امتیوں میں سے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، حدیث میں آتا ہے اللہ ارشاد فرمائیں گے اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اللہ حافظ قرآن کو فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا، ٹھہر کر پڑھتا جا، جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح پڑھتا جا، اور اسی طرح پڑھتا جا، اور جب والناس پر تو پہنچے گا تو ایک ایک آیت کے پڑھنے کی وجہ سے جنت میں تیرا ایک ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ اب 6666 آیات ہے قرآن کی، تو جو حافظ قرآن بچہ ہوگا اب خود اندازہ کر لے کہ اگر آج میں دیکھ رہا ہوں برج خلیفہ ہے دبئی میں، وہ پتہ نہیں کتنے 100 منزلیں ہیں، کوئی اور اس سے بڑی بلند بلڈنگ ہوگی، اور اللہ حافظ قرآن کو جنت میں جو بلڈنگ عطا کرے گا وہ 6666 منزلہ بلڈنگ ہوگی۔ اور صرف وہ نہیں، اللہ ارشاد فرمائیں گے جہاں یہ ہے وہاں اس بچی کے والدین کو بھی منزل اٹھا کر ان کے برابر ان کو مکان اور محل عطا کر دو۔ تو کیوں نہ ہم اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کریں، کیوں نہ ہم اپنے اولاد کو دیندار بنائیں، کیوں نہ ہم اپنے اولاد کی دینی تربیت کریں۔ آج اکثر میں مدرسے میں بات کرتا ہوں، بچیاں تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں ان کو کہ آج کا یہ جو میرا اور آپ کا پڑھنا ہے،
آج کا میرے اور آپ کے یہ جو تکلیف برداشت کرنی ہے اور یہ جو سختیاں برداشت کرنی ہے، یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے بلکہ اپنے والدین کے سکھ، چین اور اطمینان کے لیے کر رہے ہیں۔ مجھے اگر پتہ ہو کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے میرے والد کو، میری والدہ کو قبر میں اور دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اعزاز ملے گا تو مجھے اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ شیطان مجھے لاکھ وسوسے ڈالے میرے ذہن میں، شیطان لاکھ مجھے سبق پڑھائے، لیکن مجھے کوشش یہی کرنی ہے کہ والدین نے جیسے میرے لیے کوششیں کی ہیں، محنتی کی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، سب کچھ کیا ہے، تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ان کے لیے سکھ، چین اور اطمینان کا ذریعہ بنوں۔ اس لیے اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دینا یہ صرف اولاد کے ساتھ اچھائی اور نیکی نہیں ہے بلکہ اولاد کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بھی اچھائی اور اپنے ساتھ بھی نیکی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔